سمین، اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے عبدالستار نے ویسٹ آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے 70 سے زائد ممالک دیکھے لیکن پاکستانی جیسی قوم نہیں دیکھی۔ اس انٹرویو میں انہوں نے اپنی کتاب زندگی سے جڑی بہت سی ایسی باتوں اور عادتوں سے پردہ اٹھایا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ عبدالستار اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ 11 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کپڑے کے تاجر حاجی عبداللہ کی دکان پر نوکری کی، جہاں انہیں 5 روپے ماہانہ دیے جاتے تھے۔ بعد ازاں دکان کا مالک دیگر لڑکوں سے زیادہ ان پر اعتماد کرتا تھا، اس لیے انہیں مزید ذمہ داریاں بھی سونپی گئیں اور آمدنی میں بھی اضافہ کیا گیا۔ عبدالستار نے انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مرتبہ بانٹوا کے مسلمانوں سے خطاب کے لیے آئے، جہاں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ہم سب نے ان کی تقریر کے دوران فلک شگاف نعرے لگائے اور انہیں پارٹی فنڈز کے لیے جمع کیے گئے 35,000 روپے پیش کیے۔ اسی دوران اندرا گاندھی سے بھی ملاقات ہوئی۔ اسی دوران والد نے کہا کہ ہمیں بہتر مستقبل کے لیے پاکستان چلے جانا چاہیے، اور انہوں نے اور بھی برادری کے بہت سے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا۔ 6 ستمبر 1947 کو میمن برادری کے 4,000 افراد اوج جانے کے لیے سوار ہوئے۔ اس دوران 5 روز تک سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرنا پڑا اور کشتیوں میں بیٹھ کر براستہ بحیرہ عرب کراچی کے سیل پر پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کراچی کے علاقے لیاری میں بسم اللہ بلڈنگ منہدم ہوئی۔ وہاں ایدھی کے رضاکار امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے کہ بھٹو صاحب پہنچ گئے۔ رضاکاروں کو کام کرتا دیکھ کر انہیں بلایا اور کہنے لگے کہ اگر میرے پاس ایسے رضاکار ہوتے تو انقلاب برپا کر دیتا۔ بینظیر بھٹو بھی اکثر بلقیس ایدھی سے ملنے آتی اور عطیات دیتی تھی۔ عبدالستار نے بتایا تھا کہ وہ 70 سال سے ایک ہی رنگ کا لباس زیب تن کرتے رہے ہیں۔ باچا خان کی بیلچہ تحریک سے بہت متاثر تھے اور باچا خان سے متاثر ہو کر ملیشیا پہننا شروع کیا۔ انہیں باچا خان ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ایدھی صاحب نے مزید بتایا کہ نوبل پرائز کے لیے بے نظیر بھٹو کے دور میں میرا نام بھجوایا گیا تھا، لیکن مجھے اس بات سے غرض نہیں تھی کیونکہ ان کے نزدیک یہاں کی عوام کا پیار ہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی سے پشاور جاتے جاتے جہاز میں 25 سے 30,000 روپے جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ پشاور میں تو یہ حال ہے کہ میں اگر اپنی بچیوں کے ساتھ کہیں بیٹھ جاؤں تو خواتین اپنا سونا اتار کر بھی دینے میں گریز نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ بلوچستان گئے تو راستے میں ڈاکو آ گئے، لیکن جب انہوں نے پہچانا تو فوراً نہ صرف معافی مانگی بلکہ امدادی رقم کے بھی ڈھیر لگا دیے اور خود انہیں باحفاظت کوچا پریس کلب پہنچایا۔ ایدھی صاحب عشق کے معاملے میں دل پھینک ثابت ہوئے تھے۔ ہنستے ہوئے بتایا کہ زندگی میں جو لڑکی بھی پسند آئی اظہار محبت کرنے میں دیر نہ کی۔ 12 سے 13 لڑکیوں کو شادی کی پیشکش کی، جن میں سے 4 نے مثبت جواب دیا اور 4 سے شادیاں کی، 2 بلقیس سے پہلے اور 1 بلقیس ایدھی کے بعد۔ بلقیس ایدھی لاوارث بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں اور وہی پسند آ گئیں، انہیں شادی کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق اپنے انٹرویو میں ایدھی صاحب نے بتایا تھا کہ روزانہ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اور پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتے میں سوکھی روٹی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں، جس کے بعد دوائی لیتے ہیں۔ آج تک ایک بھی فلم نہیں دیکھی، میوزک سے دلچسپی محدود ہے۔ محمد رفیع اور نور جہاں پسندیدہ سنگرز ہیں۔ سب سے پسندیدہ گانا محمد رفیع کا گایا ہوا اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا وہاں گرا سنا کرتے تھے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔